السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے درد کا سفر۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ تانیہ میرے تایا کی اکلوتی بیٹی تھی، جن کی لیبارٹری میں کپڑے کی بڑی دکان تھی۔ وہ مارکیٹ کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندھی تھی اور خوشحالی نے تو جیسے ان کا گھر دیکھ لیا تھا۔ تانیہ شہر کے ایک اعلیٰ اور مشہور کالج میں پڑھتی تھی۔ تایا کو بیٹی سے بہت پیار تھا۔ انہوں نے اس سے گاڑی لے کر دی ہوئی تھی اور آدھی جائیداد تو جیتے جی اپنے صاحبزادی کے نام کر دی تھی۔ جب وہ چھٹیوں میں ہمارے گھر آتی تو اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر ہم رشک کرتے تھے۔ اس کے پاس اتنے جوڑے اور جوتے تھے کہ وہ انہیں دوبارہ استعمال کیے بغیر ہی ہمارے گھر چھوڑ جاتی۔ اس سارے عیش و آرام کے باوجود وہ بہت اچھے اخلاق کی حامل تھی۔ ہر وقت ہنسی مذاق کرنا اور سب کے ساتھ مل جل کر رہنا اس کی عادت تھی۔ جب ہم سب سیر و تفریح کے لیے جاتے تو ہمارا وقت بہت اچھا گزر جاتا۔ اس بار وہ چھٹیوں میں آئی اور آتے ہی پکنک کا پروگرام بنا لیا۔ اس مرتبہ چچا کا بیٹا ارمان بھی ساتھ تھا، کیونکہ میرے بھائی شوکت نے اس سے آفر کی تھی کہ تم بھی ساتھ چلو ورنہ میں بور ہوتا رہوں گا۔ ارمان سنجیدہ مزاج تھا اور جلد کسی سے گھلتا ملتا نہ تھا۔ میرے ساتھ بھی اس کی زیادہ بے تکلفی نہیں تھی، البتہ فرح کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ میری اس کزن کی منگنی ارمان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ تانیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ خاندان سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ صبح 7 بجے ہم لوگ ایوبیہ چلے گئے۔ پرفضا مقام کی اپنی شان ہوتی ہے۔ فرح، شکیلہ اور میں ساتھ ساتھ تھے، جبکہ تانیہ ہم کو چھوڑ کر بار بار شوکت بھائی اور ارمان کے پاس چلی جاتی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ وہ ارمان میں دلچسپی لے رہی ہے، تاہم فرح نے اس بات کو محسوس نہیں کیا، کیونکہ تانیہ کی چلبلی عادت کا سب کو علم تھا۔ خدا نے اچھی صورت کے ساتھ اس سے ذہین بھی بنایا تھا۔ وہ باتوں کا فن خوب جانتی تھی۔ اس کی حس مزاح بھی نہایت عمدہ تھی، لہٰذا اس کی باتیں سبھی کا دل خوش کر دیتی تھیں۔ پکنک اچھی رہی۔ جب ہم گھر آئے تو بہت تھکے ہوئے تھے، جلد سو گئے۔ اگلی صبح ارمان آیا اور کہنے لگا، شبو باجی سب کزن سے کہو آج میری طرف ڈنر ہے۔ میں حیران تھی کہ اس کنجوس کزن کو ہماری دعوت کرنے کا خیال کیسے آیا۔ اس روز فرح کی امی بیمار ہو گئی۔ وہ ان کے ساتھ ہسپتال چلی گئی۔ ہمیں ارمان نے بہت اچھا ڈنر کرایا۔ کہتے ہیں خوشیوں کے دن تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ تانیہ کے امی ابو اس کو لینے آ رہے تھے کہ راستے میں ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تایا، تائی اور ان کا ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے اور ہمارے گھر میں سوگ کا سما ہو گیا۔ تانیہ نے یہ خبر سن کر بے ہوش ہو گئی۔ وہ پتھر کی مورت کی مانند خاموش تھی۔ بالآخر سب سکتا ٹوٹا تو وہ بہت پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اب وہ اکیلے لاہور جانے پر راضی نہ تھی۔ امی ابو نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ہمارے پاس رہ جائے۔ ابو جان تایا ابو کا کاروبار سنبھالنے لاہور چلے گئے اور ان کے گھر کو مقفل کر کے چوکیدار کو نگران رکھ دیا گیا۔ تانیہ کو وہاں جانے سے وحشت ہوتی تھی کہ اپنے والدین کو نہ پائے گی تو دل کی کیا حالت ہوگی۔ میں، فرح، شکیلہ اور شوکت بھائی سبھی اس کی دلجوئی میں لگے ہوئے تھے۔ ارمان بھی افسردہ تھا اور تقریباً روز ہی اسے تسلی دینے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ تانیہ کو ہم باہر گھمانے لے جاتے۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ بہلتی تھی تو صرف ارمان سے۔ اس کے ساتھ باتیں کر کے تانیہ کو سکون مل جاتا تھا۔ جب وہ آتا تو یہ لڑکی اپنا غم تھوڑی دیر کو بھول جاتی تھی۔ جلد ہی دونوں میں کچھ ایسی دوستی ہو گئی کہ روز ملے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ فرح بہت سادہ فطرت کی تھی۔ وہ جب ارمان کے ساتھ تانیہ کو باتیں کرتے دیکھتی تو دل میں کوئی بدگمانی نہ لاتی، بلکہ خوش ہوتی کہ میری غم زدہ کزن کسی طرح خوشی محسوس کرے۔ مگر تانیہ رفتہ رفتہ ارمان کی ذات میں گم ہونے لگی۔ اب وہ ہر وقت اس کا انتظار کرتی۔ اب ارمان فرح کے ہاں جانے کے بجائے ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ اس کے معمولات
بات میں کافی فرق آ چکا تھا۔ فرح میری گہری سہیلی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے مستقبل میں کسی قسم کے دھوکے کا سامنا کرنا پڑے۔ جبکہ اس معصوم کو کچھ خبر نہ تھی۔ فرح ارمان سے بچپن سے پیار کرتی تھی اور مجھ سے اس کی ڈھیروں باتیں کرتی۔ میں جانتی تھی کہ تانیہ کے آنے سے پہلے ارمان بھی اسے چاہتا تھا اور بطور جیون ساتھی اس کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھتا تھا، مگر سچ ہے کہ انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک دن تانیہ نے مجھے بتایا کہ ارمان اس سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ بھی اسے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے۔ اس نے کہا، شبو باجی آپ یہ بات اپنے امی ابو سے کہیے، ہم آپ کی مدد کے طالب ہیں۔ امی نے سنا تو لمحہ بھر کو سکتے میں آ گئیں۔ بولی، میں تو سمجھتی تھی کہ کزن ہونے کے ناطے ارمان اس کی دلجوئی کرنے آتا ہے، مجھے کیا خبر تھی ان کی چاہت اتنی گہری ہو جائے گی۔ لیکن اب فرح کا کیا بنے گا؟ اس کے والدین کو کیسے سمجھائیں گے؟ امی وہ تو سمجھ ہی جائیں گی، لیکن بیچاری فرح بری طرح اجڑ جائے گی، کیونکہ میں اس کی دلی حالت کو سمجھ سکتی ہوں۔ بیٹی، اگر ارمان انکار کر رہا ہے تو یہ شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ فرح کو سمجھانا ہی ہوگا، اور اچھا ہے اگر ہم تانیہ کے دل کی اس خوشی کو پورا کر دیں، کیونکہ اس نے بیک وقت ماں باپ دونوں کو کھو دیا ہے۔ اگر دوسرا دھچکا ملا تو وہ سہ نہ سکے گی۔ گویا میری ماں نے تانیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ ابو نے ارمان سے بات کی تو اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے میری شادی تانیہ سے نہ کی تو میں فرح سے بھی شادی نہیں کروں گا۔ میں بچپن کی منگنی کو نہیں مانتا، پھر کیا فائدہ ہم دونوں کو اجاڑنے کا۔ ابو اس کی بات سن کر سہم گئے۔ ایک طرف بہن کی خوشیاں تھیں کہ فرح ان کی بھانجی تھی، اور دوسری طرف ان کے محروم بڑے بھائی کی لخت جگر تھی۔ وہ خاموش ہو گئے اور بالآخر فیصلہ تانیہ اور ارمان کے حق میں ہوا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا۔ شکریہ۔